بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبد المطلب کا 100 اونٹوں کی قربانی والا واقعہ بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبد المطلب نے کی تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ ہی کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو ناظرین، تب کہا گیا کہ اپنے بیٹے میں سے کسی کو ذبح کرو، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور اپنے بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانے میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ دوستو، اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائے، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائے۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ ناظرین، امام ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 10 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیح ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت بی بی آمنہ سے شادی ہوئی۔
दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत आमिना वाहिब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हज़रत अब्दुल्लाह को देखा, फौरन ही उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपने कौम के सरदार हैं। बहरहाल नाज़रीन, उनकी शादी हज़रत बीबी आमिना से हो गई। आपको कुरैश की औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से अफजलियत थी। हज़रत बीबी आमिना हज़रत अब्दुल्लाह के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त में जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर उस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। उस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना कि मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरेत में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत बीबी आमिना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा कराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपने वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान ही निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, जैसे कि सूरह स्वाफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरेत आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। दोस्तों, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसीलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हो जाएगा।
دوستوں ہماری اگلی ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہوگی، لہٰذا اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ 1 ماہ تک آپ بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکے سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت بی بی آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو کہ ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برقہ تھا اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھی۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں کہ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی اور پرورش کی تمام ضروریات مہیا کرتی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، جو شان سرور جہاں کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اور آپ کے آباء و اجداد کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسے ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔